بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج کا ہمارا قصہ ہے جادو کا آئینہ۔ بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ملکہ ایک نیک دل عورت تھی۔ وہ غریب لوگوں سے بہت محبت کرتی تھی اور ان کی مدد کرتی تھی، جس کی وجہ سے لوگ اسے دعائیں دیتے تھے۔ اللہ نے انہیں ایک نہایت خوبصورت اور ہونہار بیٹے سے بھی نوازا تھا۔ ان کے بیٹے کا نام شہزادہ ولید تھا۔ شہزادہ ولید ایک تمیز دار بچہ تھا اور اپنے ماں باپ کی ہر بات مانتا تھا، جس کی وجہ سے بادشاہ سلامت اور ملکہ اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک روز ملکہ شہزادہ ولید کے ساتھ محل کی بلکونی میں بیٹھی باہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ محل سے کچھ دور بہت رونق تھی۔ لوگ شاہراہوں پر چل پھر رہے تھے۔ قریب کے بازار میں مردوں، عورتوں اور بچوں کا رش تھا۔ وہ لوگ خریداری اور دوسرے کام کاجوں میں مصروف تھے۔ ملکہ اور شہزادہ ولید کو یہ سب کچھ دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اچانک شہزادہ ولید نے ملکہ کا بازو ہلا کر اسے ایک لڑکے کی طرف متوجہ کیا۔ وہ لڑکا شہزادے کا ہی عمر کا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ جا رہا تھا۔ محل کے صدر دروازے پر وہ مچل گیا، چونکہ محل کا صدر دروازہ اس بلکونی کے بالکل نیچے تھا جس میں ملکہ اور شہزادہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے لیے انہیں ماں بیٹے کی باتوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ لڑکا اپنی ماں سے کہہ رہا تھا، ماں، کل شہزادے کی سالگرہ ہے، وعدہ کریں کہ آپ مجھے بھی سالگرہ میں بھیجیں گی۔ اگر آپ نے وعدہ نہیں کیا تو میں گھر نہیں جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی ماں نے کہا، ہم غریب لوگ ہیں، شہزادے کی سالگرہ میں ہمیں کون بلائے گا؟ بیٹا، ضد مت کرو اور گھر چلو، تمہارا باپ کام پر سے آتا ہوگا، مجھے کھانا پکانے میں دیر ہو جائے گی۔ لڑکے نے یہ بات سنی تو مایوسی سے ایک نظر محل پر ڈالی اور خاموشی سے ماں کے ساتھ چل پڑا۔ شہزادہ ولید نے کہا، امی حضور، اس لڑکے کا کتنا دل چاہ رہا ہے کہ وہ میری سالگرہ میں شرکت کرے۔ اس کی امی کہہ رہی تھی کہ غریب لوگوں کو شہزادے کی سالگرہ میں کون بلائے گا؟ آپ اس لڑکے کو کہہ دیں نہ کہ وہ غریب ہے تو کیا ہوا، وہ سالگرہ میں ضرور آئے۔ ملکہ نے شہزادہ ولید کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور بولی، شہزادے، ہمیں خوشی ہے کہ آپ کی اتنی اچھی اچھی باتیں سوچتے ہیں۔ امیر ہو یا غریب، سب کو اللہ نے بنایا ہے۔ اگر ہمارا بس چلے تو ہم آپ کی سالگرہ میں ملک بھر کے تمام بچوں کو بلائیں، مگر ہم ایسا کر نہیں سکتے۔ یہ کہہ کر ملکہ نے ایک غلام کو اشارہ کیا اور اس سے بولی، تم جلدی سے اس عورت اور لڑکے کے پیچھے جاؤ اور خاموشی سے پتہ کر کے آؤ کہ وہ لوگ کہاں رہتے ہیں۔ ملکہ کا حکم پا کر غلام فوراً روانہ ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد پوری معلومات لے کر آ گیا۔ اگلے روز اس غریب عورت کے گھر پر شاہی بگھی آ کر رکی۔ اس عورت کا شوہر کام پر گیا ہوا تھا۔ 2 کنیزیں بگھی سے اتر کر گھر میں گئیں۔ ان میں سے ایک کنیز نے لڑکے کی ماں کو بتایا کہ ملکہ صاحبہ نے یہ کہلا کر بھیجا ہے کہ وہ عورت اور اس کا لڑکا شہزادے کی سالگرہ کی تقریب میں شرکت کریں۔ کنیزیں اپنے ساتھ ایک بڑا سا تھال بھی لے کر آئی تھیں جس پر ایک ریشمی کپڑا پڑا ہوا تھا۔ وہ تھال انہوں نے اس غریب عورت کے حوالے کیا اور چلی گئیں۔ وہ عورت بہت خوش تھی، اس کے بیٹے کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اس نے بیٹے کو بھی اس بارے میں بتایا تو وہ بہت خوش ہوا۔ تھال میں اس عورت کے بیٹے کے لیے رزق برق پوشاک تھی، سنہری شیروانی،
اور چاندی کے رنگ کا ریشمی پاجامہ، ساتھ میں کامدار ٹوپی اور جوتے بھی تھے۔ اس کے علاوہ مخمل کے کپڑے کی ایک تھیلی بھی تھی جس میں اشرفیاں تھیں۔ وہ عورت ملکہ کو دعائیں دینے لگی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ کل شام ملکہ نے ان دونوں کی باتیں سن لی تھیں۔ اس کے بیٹے نے سب چیزیں دیکھ کر کہا، ہماری ملکہ صاحبہ کتنی اچھی ہیں، وہ ہمارا کتنا خیال رکھتی ہیں۔ ابا کام پر سے آئیں گے اور ان چیزوں کو دیکھیں گے تو وہ بھی خوش ہوں گے۔ اس کی ماں نے کہا، ملکہ صاحبہ نے ہم غریبوں پر واقعی بہت مہربانی کی ہے۔ لڑکے نے کہا، میں شہزادے کو تحفے میں دینے کے لیے کیا چیز لے جاؤں؟ وہ چیز ایسی ہونی چاہیے کہ سب اسے دیکھتے رہ جائیں۔ اب تو ہمارے پاس اشرفیاں بھی آ گئی ہیں، ہم بازار جا کر کچھ لے آئیں۔ میرے خیال میں تو ہم سرکنڈوں کی گاڑی خرید لیں۔ اسے دیکھ کر شہزادے کو بہت خوشی ہوگی اور وہ اسے اپنے محل میں مزے سے چلاتا پھرے گا۔ سرکنڈوں کی گاڑی بھی کوئی تحفے میں دینے والی چیز ہے؟ سب لوگ مذاق اڑائیں گے۔ تمہارے ابا کام پر سے آ جائیں تو ان سے پوچھ کر میں شہزادے کو تحفے میں وہ جادو کا آئینہ دوں گی جسے ایک پری نے خوش ہو کر انعام میں تمہارے ابا کو دیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے اس پری کی مدد کی تھی۔ وہ بیچاری انجانے میں ایک کنویں میں گر گئی تھی اور بہت زخمی ہو گئی تھی۔ وہ اس کنویں سے نکال کر گھر لے کر آئے اور ہم نے کئی روز تک اس کی خبر گیری کی تھی اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس آئینے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر دل میں کسی بھی شخص کا نام لیا جائے تو وہ دنیا میں کہیں بھی ہو اس آئینے میں نظر آنے لگے گا۔ پرستان میں ایسی بہت سی عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ماں، شہزادہ اس آئینے کا کیا کرے گا؟ اس کے لیے تو ہمیں کوئی کھلونا لینا چاہیے۔ لڑکے نے کہا، اس سے اچھا اور کون سا کھلونا ہوگا؟ ارے جب شہزادہ باغ میں کھیل رہا ہوگا اور بادشاہ سلامت دربار میں اور ملکہ صاحبہ اندر محل میں ہوں گی تو وہ اس آئینے میں انہیں دیکھ سکے گا۔ بچوں کے لیے تو یہ بہت سی حیرت انگیز چیز ہے، ایسا آئینہ جس میں بجائے خود کی شکل نظر آنے کے دور بیٹھے لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ شہزادہ اس آئینے میں اپنے رشتہ داروں کو بھی دیکھ سکے گا جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں۔ اس کی بات سن کر لڑکا مطمئن ہو گیا۔ جب اس عورت کا شوہر شام کو گھر آیا تو اس کی بیوی نے اسے پوری کہانی سنائی۔ اشرفیوں کی تھیلی اور اپنے بیٹے کے کپڑے دیکھ کر